بسم اللہ الرحمن الرحیم نانات ویک لشکر صدقا وفا کا پیکر نانات ویک لشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند حق گواہی کے جرم میں یورش ہو یا امن میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند نانات ویک لشکر صدقا معلوم نہیں ہے منکر کی حقیقت کیا ہے، کون سا منکر کس درجے کا ہے۔ ہر منکر پر نکیر ایک طریقے سے نہیں کی جاتی، چونکہ منکر کے بھی مراتب ہیں، کفر اور ہے، فسق اور ہے، فلاں اور ہے، فلاں اور ہے۔ ان چیزوں کا جاننا اور سمجھنا کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میں اس نے اپنے فضل سے پڑھنے پڑھانے کی توفیق دے کر ان کاموں میں لگا دیا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہم کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بڑے جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی عجیب عجیب باتیں فرماتے تھے۔ سنا ہے حضرت شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی کو پڑھنے کے بعد قائد بغدادی پڑھانے کا موقع مل گیا تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا پڑھنا قبول ہو گیا۔ صوفیہ کہتے ہیں ایک نیکی کرنے کے بعد دوبارہ اگر اس کا موقع ملے تو سمجھو وہ نیکی مقبول ہو گئی۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اس میں جو کمی ہوئی تھی اس کی تلافی ہو جائے، دوبارہ سے بارہ موقع دیتے۔ پڑھا 2-4 سال 6 سال جو بھی پڑھا، پھر اللہ نے اسی میں لگا دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہمارے پڑھنے کو قبول کر لیا۔ بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی بشارت ہے کہ اللہ نے نعمت دی۔ ٹھیک ہے حالات ہیں، ان حالات میں ہماری دنیا بھی اسی سے چل رہی ہے اور ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ پریشانی ہونی چاہیے، قطعاً نہیں۔ لاکھ کوئی کچھ کہتا رہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں لوگ، فتوے دے رہے ہیں، پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہیں علماء سے، تم تنخواہ لے کے پڑھاتے ہو، تم ایسا کرتے ہو، تم حرام کر رہے ہو، فلاں کر رہے ہو۔ ارے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں سے، خود واردن الجاہل، لیکن بات بری ہے، اس کا کوئی اثر نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے اکابر کا اور کام کا پورا نظام ہمارے اداروں کا، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم جتنے ادارے سب یہی تو چل رہا ہے نا بھائی۔ شروع سے قوم سے پیسے لیے، ایک ایک پیسے کو لکھا، حساب لکھا، اور شروع سے یہ نظام بنایا۔ زبردستی بے تنخواہ خدمت نہیں لی جاتی، اور اب تو حالات ایسے ہیں کہ بے تنخواہ لینے سے، کام لینے سے انکار ہی کر دینا چاہیے۔ تنخواہ لینی ہو تو لو، نہیں تو پھر رہنے دو، چونکہ ایسا آدمی صحیح طور پر کام نہیں کرتا۔ میں نے سنا ہے حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے افتاء کے استاد تھے اور دورے میں بھی بخاری میں نے ان سے پڑھی نصف ثانی، وہ جب دارالعلوم آئے، قائد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو بڑے اہتمام اور احترام سے لائے کانپور سے، تو اللہ نے کچھ وسعت دے دی تھی، حالات تھے، ایک زمانہ کانپور میں نہایت تنگی کا گزرا، جو بھی اسباب رہے ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا۔ تو حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ دیکھیے دارالعلوم کا نظام یہ ہے کہ کوئی خدمت بغیر تنخواہ کے نہیں ہے، اسے تنخواہ تو لینی پڑے گی، آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ جمع کر دیجیے، لیکن تنخواہ لینی پڑے گی۔ چنانچہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو جاتے، دستخط کرتے، تنخواہ لیتے، اور ادھر وہ پہنچے نہیں، ادھر وہ بھی آ گیا رسید کاٹنے والا بغل میں بیٹھ جاتا، اور رسید کٹتی، کبھی بڑھا بھی دیتے، سب کو چائے پلاتے، پھر واپس آتے۔ یہ طریقہ ہے، لہذا اس طرح کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر